الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وعن سفيان بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك فقال قل آمنت بالله ثم استقم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحمدللہ اللہ رب العزت نے احسان کیا، ہم پر کرم کیا کہ اللہ نے ہمیں ایک آزاد وطن میں پیدا فرمایا، ایک آزاد دیس ہمیں عطا فرمایا، ایک ایسا ملک ہمیں عطا فرمایا کہ جس میں ہم اللہ رب العزت کے احکامات اور دین اسلام کی ترویج، اسلام پر عمل کرنا، اسلام کی معاشرت، اسلام کی سماجی زندگی، اسلامی معاملات، اسلامی اخلاقیات اور عبادات پر کھل کر عمل کر سکتے ہیں. الحمدللہ اللہ رب العزت نے ایک قاعدہ بیان فرمایا ہے اپنی کتاب میں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جب تم شکر کرو گے تو میں اضافہ کروں گا، نعمتوں میں اضافہ کروں گا. اس پر اللہ کا شکر کہ ایسی چھت ہمیں نصیب ہوئی ہے کہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے، ممبر پر جو چاہے ہم شریعت کے مطابق بات کر سکیں، جیسے چاہے ہم وضع قطع اختیار کر سکیں، جیسے چاہے ہم شکل و صورت اختیار کر سکیں، جیسے چاہے سنت کے مطابق ہم زندگی بھی گزار سکتے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے. ہر انسان اپنے انفرادی اعمال میں اور اپنی سوسائٹی میں کام کرنے کے حوالے سے خود مختار ہے. یہ نعمت، یہ عظیم الشان نعمت ہے. بہت کم ملکوں میں یہ نعمت عوام کو نصیب ہوتی ہے، ورنہ اکثر اسلامی ممالک میں دیکھا گیا ہے کہ جمعے کے جو خطبات ہوتے ہیں وہ بھی لکھ کر آتے ہیں، اور دو چار بندے اگر کوئی مجلس سجا لیں محلے میں، کسی گھر میں، بیٹھک میں، تو ان کے خلاف وارنٹ جاری ہو جاتا ہے. اتنی کیا بات کر رہے ہیں، حکومت کے خلاف سازش تو نہیں ہو رہی. تو جو اسلام کا اصل ورژن ہے کہ اسلام عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں، اخلاقیات میں، معاشرت میں، سماج میں، تہذیب میں، ثقافت میں رچ بس جائے، الحمدللہ پاکستان اس کی اعلیٰ ترین مثال ہے. آپ کو ہر شعبے میں دین بھی ملے گا اور ہر شعبے کے مطابق بھی دین ملے گا. ہر شعبے میں بھی دین ملے گا اور ہر شعبے کے مطابق بھی دین ملے گا. باہر کے ممالک میں اگر کسی نے دورے کیے ہوں تو یہ نعمت تلا زوال ان کو میسر نہیں. اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. اور یہ جو مملکت پاکستان ہے، اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے یہ دولت، اس کی بھرپور طریقے سے حفاظت بھی کرنی چاہیے،
اس کا دفاع بھی کرنا چاہیے، اس کی ترقی کے لیے کوششیں بھی کرنی چاہیے، اور اس کے لیے جو بھی قربانی اگر دینی پڑے تو اس سے بھی دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ پاکستان جو ہمارا ملک ہے اس وقت، اور ہمیں اس پر فخر ہے الحمدللہ، ایک تو اس کی سرحدات ہیں جو کہ جغرافیائی سرحدات ہیں، ایک اس کی وہ سرحدیں ہیں جو نظریاتی سرحدیں ہیں۔ جغرافیائی سرحدوں کے لیے تو اللہ پاک نے اس کو ایک نعمت بخشی ہے جو کہ فوج کی صورت میں ہے، اور وہ اپنی ذمہ داریاں بخوبی نبھا رہی ہیں۔ اپنے ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت وہ اچھے طریقے سے کر رہی ہیں۔ ہم بطور عوام یا ہمارے علماء اور جو پبلک ہے اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ دیکھیں، پاکستان جب قائم ہوا تو کس بنیاد پر قائم ہوا؟ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر قائم ہوا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آج بھی ہم اپنے بچوں کو یہ نعرہ سکھاتے ہیں اور ان سے لگواتے ہیں۔ 14 اگست آتا ہے تو یہی نعرہ گونجتا ہے۔ اللہ کرے ہمیں اس کی سمجھ آ جائے۔ تو پاکستان بنیادی طور پر قائم ہوا، یعنی نظریاتی بنیادوں پر۔ دو قومی نظریہ تھا، یعنی مسلمان ایک الگ قوم ہے، ان کی تہذیب علیحدہ ہے، ان کی تمدن علیحدہ ہے، ان کی سماجی حیثیت علیحدہ ہے، ان کی ثقافت علیحدہ ہے، ان کے اقتصاد علیحدہ ہیں، ان کے اصول علیحدہ ہیں، ہر معاملے میں ان کی سیاست علیحدہ ہے۔ تو ان کی علیحدہ پہچان ہے، ایک علیحدہ تشخص ہے۔ اس بنیاد پر الحمدللہ پاکستان قائم ہوا، اور اس وقت پاکستان کی حیثیت ایسی ہے کہ پورے عالم اسلام کے لیے ایک قلعے کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ اللہ پاک نے اس کو ایک ایٹمی قوت بھی بنا دیا، اور اللہ پاک نے اس میں ایسے ذرائع بھی رکھ دیے، ایسے وسائل بھی رکھ دیے کہ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے قدرتی طور پر وہ وسائل کافی ہوتے ہیں۔ اگر ان کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو وہ وسائل کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے کافی ہوتے ہیں، بشرط یہ کہ وہ قوم کے اندر لیڈرز بھی آتے ہیں، عوام بھی آتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم پورے لان تان اپنے لیڈرز پہ لان تان کرتے رہیں اور عوام اپنی ذمہ داریوں سے بھاگم بھاگ رہی ہو، اور دوسرے کی آنکھ کا تنکا تو نظر آ جائے، اپنی آنکھ کا شہتیر نظر نہ آئے۔ ایسا ظلم نہ کریں۔ جو ہمارے اندر خامیاں ہیں، کمیاں ہیں، ہم ان کی نشاندہی کر کے ان کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ تو جو بھی لوگ ہوں، جو قوم ہو، وہ اگر ان وسائل کو صحیح طریقے سے استعمال کرے تو جو ماہرین ہیں عمرانیات کے، سوشیولوجی کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے سے کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ اور اللہ پاک نے وہ تمام خصوصیات ہمارے ملک میں، اس پاکستان میں، اس دھرتی میں، یعنی کوٹ کوٹ کر بھر دی ہیں۔ اور یہاں پر جو عوام ہے، عوام کے اندر جو را ٹیلنٹ ہوتا ہے، جو کہ خصوصیات ہوتی ہیں اور صلاحیتیں ہوتی ہیں، وہ اتنی زیادہ اللہ پاک نے رکھ دی ہیں کہ دوسری قوموں کے مقابلے میں، دوسرے ممالک کے مقابلے میں پاکستانی عوام کو اگر مواقع 20% مل جائیں تو یہ 100% نتائج حاصل کر لیتے ہیں الحمدللہ۔ کیونکہ دیکھیں اللہ پاک نے اس 5 موسم عطا فرمائے ہیں۔ یہاں پر سردی ہے، یہاں پر گرمی ہے، یہاں پر خزاں ہے، یہاں پر بہار ہے، یہاں پر برسات ہے۔ یہ 5 ایسے علیحدہ موسم ہیں، اور ہر موسم کی اپنی خاصیات ہوتی ہیں، ہر موسم کی اپنی کوالٹیز ہوتی ہیں۔ وہ موسم کے اثرات اس فضا میں آتے ہیں، اس مٹی میں آتے ہیں، اس زمین میں آتے ہیں۔ یہ زمین جو فصل اگاتی ہے، ان 5 موسموں کی خصوصیات
اس فصل کے اندر آ جاتی ہیں. جو گندم کا دانہ ہوتا ہے، جو پھل ہوتا ہے، جو سیب ہوتا ہے، جو ناشپاتی ہوتی ہے، جو امرود ہوتا ہے، اس کے اندر پانچوں موسمی کی خصوصیات آتی ہیں. وہ پھل انسان کھاتا ہے، وہ اس کے خون میں شامل ہوتا ہے، وہ اس کے اجزاء بن جاتے ہیں اور ان کی خصوصیات اس کے جسم میں پھیل جاتی ہیں. اس میں سردی کے بھی اثرات ہوتے ہیں، گرمی کے بھی اثرات ہوتے ہیں، اس میں کھلنے کے بھی اثرات ہوتے ہیں اور کسی بات پر غمزدہ ہونے کے بھی اثرات ہوتے ہیں. وہ باتوں کو محسوس بھی کرتا ہے، اس کے اندر جذبات بھی ہوتے ہیں، احساسات بھی ہوتے ہیں اور برسنے کے اثرات بھی اس کے اندر ہوتے ہیں. جب کوئی ایسا موقع آتا ہے تو وہ برسنے سے بھی دریغ نہیں کرتا، اور مسلمان کی خصوصیات میں برسنا بھی ہے. جہاد، قربانی، شہادت، ہجرت، یہ ایسے جذبات ہیں جو برسنے والے جذبات ہیں. جہاں بھی مسلمان کے احساسات کو، اس کے دین کو، اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے، وہ پھر موقع کی مناسبت سے برستا بھی ہے. اور جن افکار کی میں بات کر رہا ہوں آپ سے، نظریاتی افکار کی، اس جنگ کی بھی ابتدا ہو چکی ہے. جس طرح دفاعی ہماری جغرافیاتی سرحدوں کی حفاظت ہو رہی ہے اور اس لحاظ سے ایک پوری حکمت عملی تیار کی جاتی ہے ممالک کے حوالے سے، ان کی اپنی فوج ہوتی ہے، اپنی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، اپنے جو ٹیکنالوجی ہوتی ہے، اس کے لحاظ اسلامی ویلیوز کے مطابق نہیں ہوگی. تو آپ کو پتہ لگ جائے گا ریشو یا 80-20 کا ہوگا، یہ 70-30 کا ہوگا. آج ہم دیکھیں ہمارے تعلیمی ادارے کیا چیز پیش کر رہے ہیں. یعنی فیشن کی ابتدا ہی ہماری یونیورسٹیوں سے ہوتی ہے. جو بھی نیا فیشن آتا ہے یونیورسٹی میں انٹروڈیوس ہوتا ہے، وہاں سے معاشرے میں پھیل جاتا ہے. تعلیم کم اور دیگر خرافات وہاں پر زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں. آپ دیکھیں اسکولوں میں، مغربی طرز کے اسکولوں میں فیشن شوز ہو رہے ہیں اور مخلوط پارٹیاں ہو رہی ہیں، ڈانس شوز ہو رہے ہیں. وہ نسل جن کو ہم بھیجتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تربیت حاصل کرنے کے لیے، اسلامی اقدار حاصل کرنے کے لیے، اپنی تہذیب و تمدن، اپنی ثقافت، اس کو پہچاننے کے لیے، وہ کس ثقافت کے اثرات لے کر معاشرے میں آ رہے ہیں. اور یہی ہماری نوجوان نسل، یہی ہمارے بچے، یہ کل کے لیڈر ہیں، کل کے سیاستدان ہیں، کل کے ماہر اقتصادیات ہیں، کل کی سیاسی شخصیات ہیں. یہ مستقبل کے بیوروکریٹس بھی ہیں، مستقبل کے جرنیلز بھی ہیں، مستقبل کے تاجر بھی ہیں، اور انہی نوجوانوں کے ہاتھوں میں قوم کی باغ دوڑ یعنی ہانی ہے، انہوں نے سنبھالنی ہے. تو یہ کیا اقدار لے کر پل رہے ہیں. تو عرض یہ کرنا تھا کہ جنگ کی ابتدا تو ہو چکی ہے اور آج سے نہیں ہوئی. اس کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی آدم علیہ السلام کی تاریخ ہے. آدم علیہ السلام جب شیطان کا اس پر بس نہیں چلا، انسان کی وجہ سے شیطان مردود ہو گیا، تو اور عسکری طور پر وہ کمزور تھا کیونکہ اللہ کی طاقت، اللہ کی مدد آدم علیہ السلام کے ساتھ تھی، تو انہوں نے نظریاتی اٹیک کیا. نظریاتی اٹیک اس طور پر کیا، دھوکہ، جھوٹ، فریب، دغا، کہ بھئی یہ درخت کا پھل تم کھا لو اور اس پھل سے تم اللہ کی قربت حاصل کر لو گے. جھوٹ ہے نا کہ نہیں ہے، فریب ہے، دھوکہ بھی ہے. اور اس کے لیے استعمال کس کو کیا؟ عورت کو استعمال کیا، حوا علیہ السلام کو استعمال کیا کہ آپ ان کو کہہ دیں کہ بھی اللہ پاک نے اس لیے ان کو منع کیا ہے کہ اس سے اور قریب ہو جائیں گے اللہ کے. تو مجھے تو پتا ہے، میں تو یہاں پر تعلیمات دیتا رہا ہوں، اس کو کھا لیں. تو آدم علیہ السلام نے اس شوق میں کہ اس درخت کی وجہ سے میں اللہ کی اور قربت حاصل کر لوں گا، وہ پھل کھا لیا، اور وہیں سے وہ ان کا نزول ہو گیا جنت سے اور دنیا میں لے آئے. تو اس کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے، اور یہ شیطانی طاغوتی قوتیں دھوکہ، فریب، دغابازی اور جھوٹ کے ہتھیاروں کو اپناتی ہیں، ہماری نوجوان نسلوں کو بگاڑ رہی ہیں. اور باقاعدہ طور پر اس کی ابتدا 1250 عیسوی میں
جو فرانس کا بادشاہ تھا اس کو لوئی کہا جاتا تھا، منصورہ کے مقام پر مصر میں جب وہ قید ہو گیا اور ان کو صلیبی جنگوں میں شکست ہو گئی تو انہوں نے سوچا کہ وہ کیا چیزیں ہیں کہ ہم طاقت میں، وسائل میں، اسباب میں، لوگوں میں زیادہ ہونے کے باوجود مسلمانوں کو ہم تسخیر نہیں کر سکتے، ان کو شکست نہیں دے سکتے۔ تو 3 سال وہ جیل میں رہا اور پھر بھاری فدیہ دے کر وہ آزاد ہوا۔ ان 3 سالوں میں اس نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ مسلمانوں کی وحدت، ان کا ایک امت ہونا، ان کے اپنے عقائد نظریات پر قائم رہنا اور ان کا کنیکشن اللہ میاں کے ساتھ براہ راست ہونا، یہی ان کی طاقت ہے۔ ایک قرآن پر یہ اکٹھے ہیں، ان کو علیحدہ علیحدہ کیا جائے، ان کو جدا جدا کیا جائے تو جب ان کا کنیکشن اللہ پاک سے کٹ جائے گا تو پھر بات صرف وسائل اور اسباب تک آ جائے گی، اور وسائل اور اسباب میں تو ہم ان سے زیادہ ہیں، اور جب غیبی طاقت اور غیبی مدد کا راستہ ختم ہو جائے گا ہم ان پر غالب آ جائیں گے۔ اس نے واپس آ کر جو ہے وہ عسکری قوتوں سے ہٹ کر اس نے نظریاتی قوتوں کی بنیاد ڈال دی۔ اس نے کلیسا میں اور اس نے مختلف تحقیقاتی ادارے قائم کر دیے، ریسرچ سینٹرز قائم کر دیے، لوگوں کو اس وقت اسلامی مملکت، اسلامی خلافت کی یونیورسٹیوں میں بھیجا اور وہاں پر مسلمانوں کے رہن سہن پر انہوں نے ریسرچ کی اور تحقیقات شروع کر دی اور مشنریز بھیجنے شروع کر دیے اور مسلمانوں کی بنیادی معلومات اور ان کی قوتوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا اور اس کے خزانے اپنے ہاں لائبریریوں میں بھرنے شروع کر دیے۔ اور پھر جب مسلمانوں کی خاصیتوں کو اکٹھا کر لیا گیا تو اب ان کو مجروح کرنے کا، ان میں نقب زنی کرنے کا اور ان کو داغدار کرنے کے طرق پر بھی کام شروع ہو گیا۔ تو وہیں سے جو ہے وہ اس کی باقاعدہ طور پر ابتدا ہوئی اور بنیادی اہداف میں یہی ہے کہ مسلمانوں کی جو بنیادی قابلیت ہے برسنے کی، ان میں جہاد کا جذبہ ہے، ان میں ہجرت کا جذبہ ہے، قربانی کا جذبہ ہے اور شہادت کا جذبہ ہے۔ جب بھی ان کے دین پر کوئی ایسی بات آتی ہے، ان کے عقائد پر ضرب پڑتی ہے، چوٹ پڑتی ہے تو یہ مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے جو بھی قربانی دینی پڑے، چاہے جان کی دینی پڑے، چاہے مال کی دینی پڑے، چاہے جذبات کی دینی پڑے، چاہے احساسات کی دینی پڑے، چاہے اولاد کی قربانی دینے پڑے، یہ لوگ دریغ نہیں کرتے۔ اس جذبے کو کم کرنا۔ دوسرا ہدف اسلام کو اس طریقے سے پیش کرنا کہ اسلام کے اندر معاشرے کے کسی مسئلے کا حل موجود نہیں ہے، اور یہ تو ہاتھ کاٹنا، پاؤں کاٹنا، جنگ و جدال والا مذہب ہے۔ اس میں کوئی سیاسی قیادت نہیں ہے، اقتصادی قیادت نہیں ہے، سماجی قیادت نہیں ہے، ثقافتی قیادت نہیں ہے، تہذیبی قیادت نہیں ہے۔ اور یہ اسلام جو آیا تھا یہ پرانے زمانے کے لیے آیا تھا۔ آج کے دور میں، آج کے تاریخ میں اسلام میں لوگوں کے مسائل کا کوئی حل موجود نہیں۔ تو اسلام کے اندر
آج کے جدید مسائل کا حل موجود نہیں، یہ تصور دینا یہ اس کے بنیادی اہداف میں۔ دوسرا یہ کہ ایسی نسل تیار کی جائے جو نام تو ان کے مسلمان ہو، عبداللہ عبد الرحمن ہو، لیکن نظریاتی طور پر وہ ٹوٹ پھوٹ چکے ہوں اور وہ ہمارے اعلی کار بنے۔ آپ دیکھیں کتنے ہمارے ایسے لوگ ہیں جن کے نام تو بہترین ہوں گے، اللہ کو محبوب ہوں گے، محمد نام ہوگا، عبداللہ نام ہوگا، عبد الرحمن ہوگا، لیکن ان کے کرتوت دیکھیں تو وہ کس تہذیب کی پریزنٹیشن کر رہے ہوں گے۔ اور مسلمانوں کو عملی طور پر اپنے جیسا بنا لینا، کیونکہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کر لی تو وہ انہی میں سے ہوگا۔ تو بس نام کے یہ مسلمان ہوں، باقی نظریات و عقائد اور سوچ اور تفکر کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہ ہو زیادہ۔ اور اس کی وجہ سے جب ان کا طرز عمل، ان کی ثقافت، ان کی تہذیب ہماری جیسی ہو جائے گی تو ان کی انڈسٹری کے لیے ایک بہت بڑی مارکیٹ کھل جائے گی، کیونکہ جتنی آبادی ہمارے اس خطے میں ہے اتنی آبادی مغرب میں نہیں ہے۔ تو ان کی ملٹی نیشنل کمپنیز کے لیے، ایم این سیز کے لیے ایک راستہ کھل جائے گا، ان کی اقتصادیات، ان کی معیشت کو ترقی ملے گی، ان کی پروڈکٹس کے لیے ایک نئی مارکیٹ آئے گی۔ اور جب ان کی تہذیب و ثقافت ہم پر لاگو ہوگی تو ظاہری بات ہے ان کی پروڈکٹس ہی ہم استعمال کریں گے۔ آج دیکھیں یعنی لاکھوں ٹن کی لپسٹک عرب میں استعمال ہو رہی ہے، صرف خلیج میں لاکھوں ٹن کا پرفیوم استعمال ہو رہا ہے، لاکھوں ٹن کے مسکارے، فاؤنڈیشنز جو کہ فرانس سے درآمد کیے جاتے ہیں، وہ ان کے ایکسپورٹرز ہیں، وہ استعمال کیے جاتے ہیں یہاں پہ۔ ہمارا لباس جو کلچر، جینز کلچر یہاں پر حاوی ہو چکا ہے اور ٹی شرٹ کلچر حاوی ہو چکا ہے، تو یہ اس کی ایجاد کہاں سے ہوئی؟ یہ ہم خرید کر کس اکانومی کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور اس کی بنیاد پر وہ اسی پیسے کو استعمال کر کے ہمارے خلاف سازشیں بھی کر رہے ہیں، ہمارے خلاف اسلحے بھی تیار کر رہے ہیں، ہمارے خلاف اپنی یونیورسٹیوں میں تحقیقات بھی ان کی جاری ہیں، لیکن ہمیں اس کی سمجھ نہیں ہے۔ تو یہ ان کا ہدف ہے کہ ایسی نسل اختیار کرنا اور ایسی قوم تیار کرنا۔ اس لیے 1999 میں سونیا گاندھی نے کہا تھا کہ ابھی ہمیں پاکستان پر فوج کشی کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہماری فلموں نے وہ کام کر دیا جو ہماری فوج نہیں کر سکی، اور ان کا راہ ہموار کر دی۔ اور بچے سے پوچھو، کوئی شاہ رخ خان بننا چاہتا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا بننا چاہتا ہے، لڑکی سے پوچھو پتہ نہیں وہ کس کس کا نام لیتی ہے، یہ بننا چاہتی ہوں، اور ہر اداکار کی پوری لائف سٹائل کو انہوں نے محفوظ کیا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ اہداف ہے نظریاتی جنگ کے، اور ایسے اداروں کو پروموٹ کرنا جو کہ اسلام کی اصل اقدار کو دبا دیں، اور ایسے اداروں کو کمزور کرنا، معاشی طور پر کمزور کرنا، ان پر پابندیاں لگانا، ان کو بڑھنے نہ دینا، ان کو پنپنے نہ دینا، جو کہ اسلامی اصلی اقدار کو فروغ دیتی ہیں، ان کی حفاظت کرتی ہیں اور وہ اپنے لوگوں میں منتقل کرتی ہیں، جیسے جامعۃ الرشید۔ اسلام جیسے آیا تھا، اور جو جتنے بھی مدارس ہیں، خانقاہیں ہیں، تبلیغی مراکز ہیں، جو دین کو اپنی اصل صورت میں قائم رکھے ہوئے ہیں، یہ ادارے کھٹک رہے ہیں ان کے ہاں۔ پاکستان میں جو بھی ایسے کوئی کام کرتا ہے جو اسلامی اقدار کے خلاف ہوں، مسلمانوں کے اجتماعی جذبات کو بھڑکانے والے ہوں، ان کو پناہ کون دیتا ہے؟ ان تنظیموں کو کون پال رہا ہے؟ آپ خود دیکھ لیں، سلمان رشدی جیسے ملعون، اور جو وہ تسلیمہ تھی یا کیا تھی، وہ ان کو انہوں نے پناہ دی ہوئی ہے۔ جو بھی یہاں پر توہین رسالت کا ارتکاب کرتا ہے، ان کی راہیں ان کے لیے کھول دی جاتی ہیں۔ جو بھی مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکانے کی کوشش کرتا ہے، وہ ان کی بیٹری اور چارج کر دیتے ہیں۔ جب بھی مسلمان متحد ہوئی ہے اور اکٹھی ہوئی ہے، انہوں نے ایک نعرہ لگا دیا ہے، ایک پوائنٹ پر، ایک پیج پر آئی ہے، تو کفر کی طاقت ٹوٹ گئی ہے۔ الحمدللہ کل رات اعلان ہوا ہے ہالینڈ میں یہ جو توہین آمیز خاکیں ہیں، ان کا مقابلہ ملتوی کر دیا گیا ہے۔ کیوں؟
یہ بھی اسی حکمت عملی کا حصہ ہے کہ مسلمانوں کے جو بنیادی جذبات ہیں، جن پوائنٹس پر مسلمان اکٹھی ہوتی ہے، ان پوائنٹس کو چھیڑنا، ان نکات کو چھیڑنا، جگہ جگہ وقتاً فوقتاً وہ آزماتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں کہ اس وقت کتنے تیار ہیں مسلمان ہمارے اگلے حملے کے لیے۔ الحمدللہ پاکستانی عوام نے اور دیگر جگہوں سے بھی کچھ، لیکن پاکستان سے اکثر پروٹیسٹنٹس نے جو ہے وہ اپنے پروٹیسٹ کو ظاہر کیا اور اپنے احتجاج کو ریکارڈ کروایا، اور حکومتی سطح سے بھی اس پر بات ہوئی، عوامی سطح پر بھی بات ہوئی۔ دیکھیں قومیں ایک ہوتی ہیں، چاہے وہ لیڈرز ہوں چاہے عوام ہوں، دونوں کا ملاپ ہو گیا، وہ مجبور ہو گئے کہ انہوں نے یہ مقابلہ منسوخ کر دیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو ایسے ہی ہماری ذمہ داری بنتی ہے، یہ جو مملکت خداداد پاکستان ہے، اس کی دفاع کے حوالے سے جو اس کی نظریاتی سرحدوں کی محافظ ہے وہ نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرے، جو دفاعی اور جغرافیائی سرحدوں کی محافظ ہے وہ ان کی حفاظت کر رہی ہیں۔ ہماری بطور عوام کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ہر وہ کام جو کہ اس ملک کو اور اسلام کو نقصان دیتا ہے اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیں، اور ہر وہ کام جو اس ملک کو فائدہ دے اور اسلام کو فائدہ دے، کیونکہ اس ملک کا فائدہ دراصل اسلام کا ہی فائدہ ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی یہی ہے، اور اس وقت یہ پاکستان جو ہے وہ اسلام کے قلعے کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو ہم اس کو اسٹرینتھن کریں، اس کو مضبوط کریں، اس کو تقویت بخشیں، اس کو ویک نہ کریں، اس کو کمزور نہ کریں، اس کی جڑوں کو کھوکھلا نہ کریں، ایمانداری سے کام کریں۔ جو بھی لوگ ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے ایمان والو اپنی تیاریاں بھرپور طریقے سے پکڑے رکھو، اسلحہ تیار رکھو۔ ہر بندے کا اسلحہ علیحدہ ہوتا ہے۔ جو کاروباری حضرات ہیں وہ یہ تہیہ کر لیں کہ آج سے ایمانداری کو اپنے کاروبار کا کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج بنائیں گے۔ یہ جو ہماری ایمانداری ہے اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، یہی تو اسلام میں سکھایا جاتا ہے کہ کماؤ لیکن دوسرے کے حق پر ڈاکہ نہیں ڈالو، دوسرے کو سپورٹ کرو، جھوٹ نہ بولیں، دھوکہ نہ دیں، فریب نہ کریں، اپنے اولاد کی تربیت کریں، اپنی اولاد کو اسلام کے صحیح اصولوں کے مطابق ان کی پرورش کریں، ان کو اپنی اقدار سکھائیں، اپنی تہذیب سکھائیں، اپنے بچوں کو کم از کم رات کو سونے سے پہلے 30 منٹ دے دیں، ان سے پوچھیں بیٹا آج تم نے کیا کیا، ان کے ساتھ اپنائیت کا احساس رکھیں، ان کے ساتھ اپنائیت کا تعلق رکھیں، ان سے کارگزاری سنیں۔ دن بھر اگر وہ کسی مغربی تہذیب کے ادارے میں بھی پڑھ رہے ہیں تو رات کو آپ کو کارگزاری سنائیں گے، ان کے ساتھ دوستانہ تعلق رکھیں، آپ کو بتائیں گے جو اچھی چیزیں ہوں گی آپ اخذ کر لیں، جو پیوند لگا رہے ہیں وہ اور داغدار کر رہے ہیں جس کردار کو، اس کو آپ دھو دیں اس سے پہلے کہ وہ داغ پکے ہو جائیں اور پھر جو بڑی بڑی کیمیکل سے بھی نہ جائیں۔ بہتر ہے کہ آپ سادہ پانی سے اس کو دھو لیں۔ آپ کی چند باتیں، باپ کی ماں کی چند باتیں اپنی اولاد کی بہت سے شکوک و شبہات کو ختم کر دیتی ہیں۔ ان کو وقت دیں، اپنے کاروبار میں ایمانداری کے ساتھ لگ جائیں، کیونکہ اقتصاد بھی اور معیشت بھی اسلام کا حصہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے مدینہ منورہ تو مسجد کے بعد آپ نے بازار کی بنیاد رکھی، اور تاجر کے بارے میں آتا ہے التاجر الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، یعنی امانت دار تاجر، اس کا حشر انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ کیا جائے گا۔ جو تجارت پیشہ حضرات ہیں وہ اپنی تجارت میں ایمانداری دکھائیں اور اپنی ایکسپرٹیز شو کریں، اپنے کاروبار کو بڑھائیں صحیح طریقے سے اسلامی خد و خال کے مطابق، اور اس سے لازمی طور پر اسلامی معیشت کو ترقی ہوگی، اور اسلامی معیشت بھی اسلام کا ایک حصہ ہے۔ جو یونیورسٹیز میں اور کالجز میں، سکولز میں، مدارس میں طلباء ہیں یا اساتذہ ہیں وہ اپنی ذمہ داریوں کو بھرپور طریقے سے انجام دیں۔ حکومتی اداروں میں جو لوگ ہیں، بیوروکریٹس ہیں، جو وزراء ہیں ہمارے، جو
قیادت میں ہیں یا جو لوور گریڈز میں ہیں، وہ تمام لوگ اپنے اوقات کی بھی حفاظت کریں، اپنی ذمہ داریوں کی بھی حفاظت کریں، تو کوئی بھی مذائقہ نہیں، کوئی بعید نہیں کہ یہ ملک صف اول کے ممالک میں کھڑا ہو جائے انشاءاللہ۔ اگر اس کے عوام میں وہ خصوصیات آ جائیں جو اسلام کی بنیادی خصوصیات ہیں، جو اسلام کی بنیادی معاشرت ہے، جو آداب، اخلاق، تہذیب، ثقافت اسلام سکھاتا ہے، جو ویلیوز اسلام دیتا ہے، جو نارمز اسلام دیتا ہے، اگر ہم صرف اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کر لیں، اپنی انفرادی زندگی میں، اپنے گھر میں جو بندہ جس جگہ کا مسئول ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، جو ذمہ دار ہے جن لوگوں کا، وہیں پر وہ اپلائی کر لے، نافذ کر لے، تو انشاءاللہ انفرادی اعمال کا اجر بھی انفرادی ہوتا ہے، اجتماعی اعمال کا اجر اجتماعی ہوتا ہے۔ یہ قوم مسلمانوں کے نشاط ثانیہ، اور یہ جو دوبارہ یہ قوم اٹھے گی اور ترقی کرے گی، اور پھر انشاءاللہ ایسا وقت آئے گا کہ مسلمان دنیا کو لیڈ کر رہے ہوں گے، تو جن لوگوں نے اس نیت کے ساتھ اس میں جتنا بھی کردار ادا کیا ہوگا ان کو بھرپور اجر ملے گا، اور یہ اس وقت ہوگا جب آنکھیں بند ہو جائیں گی اور پردے ہٹ جائیں گے، پھر پتہ لگے گا کہ کس نے کیا کام کیا، کس نیت سے کیا، اور بہت سے لوگوں سے آگے بڑھ جائیں گے۔ اللہ کرے کہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو جائے اور اس ملک کی ہم قدر